السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی اسلامی مملکت کے سربراہ بھی تھے اور خیر الخلائق بھی۔ رسول اللہ کا جود و کرم خلق خدا پر مسلسل برستا رہتا تھا۔ کبھی بھی کوئی سائل آپ کے در پر آئے اور خالی ہاتھ پلٹ جائے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بے کس اور نادار آتے تھے اور جھولی بھر کر لوٹتے تھے۔ ایک دن گہرے سانولے رنگ کی ایک خاتون جن کے چہرے پر کچھ عجیب قسم کا جلال اور رونق تھی، بڑے وقار کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں۔ انہیں دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی امی فرماتے ہوئے تعظیماً کھڑے ہو گئے اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ انہیں بٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، امی آج کیسے تکلیف فرمائی؟ خاتون: یا رسول اللہ، مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، یہی مانگنے آئی ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اونٹ کا آپ کیا کریں گی؟ خاتون نے فرمایا، یا رسول اللہ، آج کل ہمارے ہاں سواری کا کوئی جانور نہیں ہے، نہ گدھا نہ اونٹ، کبھی دور کا سفر پیش آئے تو بڑی دشواری ہوتی ہے۔ رسول اللہ مسکرائے اور کہا، اچھا تو اونٹ کا ایک بچہ حاضر کیے دیتا ہوں۔ خاتون: اے ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اونٹ کے بچے کو میں کیا کروں گی؟ مجھے تو اونٹ چاہیے، اونٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ خاتون نے فرمایا، اونٹ کا بچہ بھلا میرے کس کام کا؟ وہ تو میرا بوجھ بھی نہیں سہار سکے گا، مجھے تو اونٹ عطا فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا اور میں اسی پر آپ کو سوار کراؤں گا۔ یہ فرما کر رسول اللہ نے ایک خادم کو اشارہ فرمایا، وہ تھوڑی دیر میں ایک جوان فربا اونٹ لے آئے اور اس کی مہار سائل خاتون کو تھما دی۔ رسول اللہ نے فرمایا، امی ذرا دیکھیے تو یہ اونٹ ہی کا بچہ ہے یا کچھ اور؟ اب وہ خاتون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لطیف مزاح کی تہ تک پہنچیں اور بے اختیار ہنس پڑیں اور دعائیں دینے لگیں۔ حاضرین مجلس بھی شگفتہ ہو گئے۔ یہ خاتون جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تعظیم فرماتے تھے اور کبھی کبھار ان سے اس قسم کا پاکیزہ مزاح بھی فرما لیتے تھے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا نام برکتہ تھا اور عرف ام انتباہ تھا۔ والد کا نام سلبہ بن عمرو تھا جو حبش کے رہنے والے تھے۔ وہ مکے میں کب اور کیسے پہنچی، مورخین نے اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا، البتہ یہ بات ثابت ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سن شعور کو پہنچ چکی تھیں اور بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ کنیز کے طور پر رہتی تھیں۔ جب حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی خدمت کرنے لگیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت آمنہ کی خبرگیری اور خدمت پر وہی مامور تھیں۔ حضور نے 5 یا 6 برس تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں پرورش پائی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ کو اپنی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت آمنہ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام ایمن کے ہمراہ یثرب یعنی مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ انہوں نے یثرب میں کم و بیش 1 مہینہ قیام کیا اور پھر ننھے حضور اور ام ایمن کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب ابوا کے مقام پر جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے پہنچیں تو یک بیک علیل ہو کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ دشت غربت میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک موت سے ننھے حضور اور ام ایمن کو انتہائی صدمہ ہوا۔
لیکن ایمن نے بڑے ضبط اور حوصلے سے کام لیا۔ انہوں نے کمرے ہمت باندھ کر حضرت آمنہ کو وہیں سپرد خاک کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی شفقت کے ساتھ اپنے ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئیں، جہاں حضرت عبد المطلب نے آمنہ کے در یتیم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور حضرت ایمن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور نگہبانی پر مامور کیا۔ حضرت آمنہ اور ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے قیام یثرب کی ایک خاص بات حضرت ایمن کو مدتوں یاد رہی۔ وہ فرماتی ہیں کہ قیام یثرب کے دوران میں یہودیوں کی ایک جماعت کے لوگ آ کر ننھے حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے ایک یہودی کو یہ کہتے سنا کہ یہ لڑکا نبی آخر الزمان معلوم ہوتا ہے اور یہی شہر اس کا دار ہجرت ہے۔ اس یہودی کی یہ بات میرے دل پر نقش ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو ایمن وراثت میں بطور کنیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت ایمن کا پہلا نکاح حضرت عبید بن زید سے ہوا اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ حضرت ایمن کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ نکاح کے کچھ عرصہ بعد عبید ایمن کو ساتھ لے کر یثرب چلے گئے۔ وہیں ان کی صلب سے مشہور صحابی حضرت ایمن پیدا ہوئے۔ عبید بیٹے کی ولادت کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور انہوں نے ہجرت نبوی سے کئی سال پہلے یثرب ہی میں وفات پائی۔ حضرت عبید کی وفات کے بعد حضرت ایمن اپنے بیٹے ایمن کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر طرح سے دلجوئی فرمائی۔ ایک دن صحابہ کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص جنت کی عورت سے عقد کرنا چاہتا ہے تو وہ ایمن سے نکاح کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خاص حضرت زید بن حارثہ نے حضرت ایمن سے نکاح کر لیا۔ ساتھ بعثت میں حضرت ایمن کے بطن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ اپنے جلیل القدر والد کی طرح انہیں بھی حب النبی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جن خوش نصیبوں کو قبول اسلام میں تقویت اور تقدم کی سعادت حاصل ہوئی، حضرت ایمن بھی ان میں شامل تھیں۔ سابقون اولون کی اس مقدس جماعت کو جن مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ تاریخ کا ایک اندوہناک باب ہے اور عزم و استقلال کی اور استقامت کی ایک ایمان افروز داستان بھی۔ حضرت ایمن اسی داستان کا ایک کردار تھیں۔ کفار کی ایذا رسانیوں سے وہ بھی محفوظ نہ رہ سکیں اور جب پانی سر سے گزر گیا تو رسول اللہ نے 5 نبوت میں مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ اس سال 11 مردوں اور 4 خواتین نے ہجرت کی۔ پھر 6 نبوت میں 83 مردوں اور 18 خواتین کی ایک جماعت نے حبشہ کی غریب الوطنی اختیار کی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے مسلمان اکا دکا ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ابن سعد کے بیان کے مطابق حضرت ایمن بھی ایسے مہاجرین میں شامل تھیں۔ وہ چند سال حبش میں قیام کرنے کے بعد غزوہ احد سے پہلے مدینہ منورہ واپس آ گئیں۔ غزوہ احد 3 ہجری کے وقت اگرچہ حضرت ایمن کافی بوڑھی تھیں، لیکن ان کے دل نے گوارا نہ کیا کہ گھر میں بیٹھی رہیں، چنانچہ وہ ان خواتین میں شامل ہو گئی جو مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں اور مریضوں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ احد کے بعد وہ غزوہ خیبر میں شریک ہوئیں اور یہی خدمت انجام دی۔ جنگ موتا میں ایمن کے شوہر حضرت زید بن حارثہ نے شہادت پائی تو انہیں بہت صدمہ ہوا،
تاہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور دلداری نے ان کے غم کو بڑی حد تک ہلکا کر دیا۔ ان کے فرزند حضرت اسامہ بن زید سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے، اور وہ حب الرسول یعنی رسول اللہ کے محبوب کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متعلقین میں حضرت حسن اور حضرت حسین سے زیادہ کسی سے محبت نہ تھی، لیکن آپ بعض دفعہ اس محبت میں حضرت اسامہ کو بھی شریک فرما لیتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور ایک زانوں پر حسن اور دوسرے پر اسامہ کو بٹھاتے اور پھر فرماتے، خدایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت ام ایمن خاندان ہاشمی کے بہت سے مرد اور عورتوں کا وقت آخر دیکھ چکی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس وقت رسول اللہ کی بیماری میں کچھ ایسی علامات انہوں نے دیکھیں کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اب حضور اس دار فانی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ فوراً حضرت اسامہ کے پیچھے ایک آدمی دوڑایا کہ حضور ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں، فوراً مدینہ آؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ بعض دوسرے صحابہ کرام کے ہمراہ فوراً جرف سے مدینہ واپس آ گئے اور حضور کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیر و تکفین میں شریک ہوئے۔ حضرت ام ایمن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے سخت صدمہ پہنچا، فرط علم سے نڈھال ہو گئیں، ان کا رونا تھمتا ہی نہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے آئے اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول خدا کے لیے اللہ کے پاس بہتر چیز موجود ہے۔ حضرت ام ایمن نے جواب دیا، یہ تو مجھے معلوم ہے، روتی میں اس لیے ہوں کہ اب وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پر بھی رقت طاری ہو گئی اور دونوں رونے لگے۔ حضرت ام ایمن نے نہ صرف رسول اللہ کو گودوں کھلایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والدہ، دادا اور دوسرے بزرگوں کی آنکھیں بھی دیکھی تھیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد تعظیم فرمایا کرتے تھے اور اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کے بعد ام ایمن میری ماں ہیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امی کہہ کر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، ھذا بقیۃ اہل بیتی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ناز تھا۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ 24 ہجری میں حضرت عمر فاروق نے شہادت پائی تو ام ایمن کو بہت صدمہ ہوا، روتی تھیں اور کہتی تھیں آج اسلام کمزور پڑ گیا۔ حضرت ام ایمن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت تک زندہ رہیں اور انہی کے دور خلافت میں انہوں نے بڑی طویل العمر کے بعد وفات پائی۔ ان سے چند حدیثیں بھی مروی ہیں۔ ان حدیثوں کے راویوں میں حضرت انس بن مالک، حنش بن عبداللہ اور ابو یزید مدنی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ برحمہما کما